سوال ہے کہ قادیانی فرقہ مرزا غلام احمد کو نبی عیسیٰ سمجھتا ہے، کیا وہ واقعی نبی ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیا دلیل ہے؟ اگر نہیں تو کیا دلیل ہے؟ بھائی نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے، آپ تمام حضرات گزارش توجہ سے سنیں، اس لیے کہ سوال اہم یہ ہے جس کے اندر تمام قادیانیت کی بات آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھ دوں گا۔ سوال کیا گیا ہے کہ قادیانی لوگ مرزا غلام احمد کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہیں، عیسیٰ سمجھتے ہیں، کیا یہ واقعی میں عیسیٰ ہے تو کیا دلیل ہے، نہیں ہے تو کیا دلیل ہے؟ جتنے قادیانی ہیں جو اس وقت آن لائن الجھرا ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں یا بعد میں یہ واٹس ایپ کلپ کے ذریعے دیکھیں گے یا کہیں اگر اس پروگرام میں کوئی اگر آیا ہے یا ہماری بات کوئی پہنچانے والا ہے، ایسے تمام لوگوں کے لیے زیادہ نہیں 15 چیلنج ہے، زیادہ نہیں 15 چیلنج ہے، 15 میں سے ایک بھی آپ کر کے بتا لیجئے۔ سب سے پہلی بات کو اس کو یاد رکھیے، مرزا غلام احمد جو قادیانیت کی بنیاد رکھا وہ صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر رکھا۔ پوری قادیانیت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ کون سے عیسیٰ علیہ السلام؟ عیسیٰ بن مریم جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، یہ دلیل ہے۔ اسی کے اوپر ان کی پوری عمارت ٹکی ہوئی ہے جو بوسیدہ ہے۔ ان کا کہنا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آئے تھے وہ رافیوں کا اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دیے، اب وہ مر چکے ہیں، ان کی قبر کشمیر میں ہے۔ کیا بولتے ہیں لوگ؟ وہ مر چکے، ان کی قبر کہاں ہے؟ کشمیر میں ہے۔ اور اب جو عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آنے والے بلکہ جو حدیثوں کے اندر باتیں ہیں وہ یہ مرزا غلام احمد ہے کہہ کر دعویٰ کرتے پھرتا ہے۔ اور دوسری بات، اس کو پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مہدی علیہ السلام ہے، لہذا دوسرا دعویٰ کر لیا کہ وہ مہدی بھی ہے، تاکہ کسی بھی طرح لوگوں کو یہ بتا دے کہ عیسیٰ بھی آ گئے، مہدی بھی آ گئے، اور وہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات کو لوگ مان لے۔ یہ اس کی بنیاد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائیے، پورا نیچے گر جاتا۔ احادیث کی روشنی میں سے تمام لوگوں کے سامنے جو اپنے آپ کو قادیانی کہتے ہیں، 15 چیلنج ہے، زیادہ نہیں، 15 میں سے ایک ثابت کر کے بتا لیجئے۔ سب سے پہلا چیلنج ان کے سامنے یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت سے پہلے آنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت میں سے ہے۔ سب سے پہلا سوال، سب سے پہلا چیلنج قادیانی فرقے سے یہ ہے، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت میں سے ہے، یعنی قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر آئیں گے۔ یہ سب سے پہلا چیلنج ایسے تمام لوگوں کے سامنے ہے کہ قرآن حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ جو عیسیٰ قیامت سے پہلے آنے کا دعویٰ کرے وہ عیسیٰ بن مریم ہے یا عیسیٰ بن چراغ بی بی ہے، اس لیے کہ مرزا غلام احمد کی ماں کا نام چراغ بی بی ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اس کا لقب عیسیٰ ہے تو اسے ثابت کرنا ہوگا کہ قیامت سے پہلے جو عیسیٰ آنے والے ہیں وہ عیسیٰ بن مریم ہے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اور یہ اگر کہتا ہے کہ عیسیٰ ہے، مان لیا جائے تیرا نام عیسیٰ ہے، تو اس کا نام اس طرح بنتا ہے عیسیٰ بن چراغ بی بی۔ لیکن قرآن اور حدیث کے اندر جو عیسیٰ کا تذکرہ ہے جو قیامت سے پہلے آنے والے ہیں وہ عیسیٰ بن مریم ہے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، مریم علیہ السلام کے بیٹے۔ پہلا چیلنج یہ قادیانی ثابت کر دیں کہ قیامت سے پہلے جو عیسیٰ آنے والے تھے وہ کون تھے؟ وہ عیسیٰ بن مریم تھے یا عیسیٰ بن چراغ بی بی تھے؟ پہلا چیلنج، پوری بنیاد ان کی یہی چیلنج میں تڑپ جاتی۔ چار لیڈر آئے ان کے، مادنا پیٹ کے لیڈر، افضل گنج کے لیڈر، فلک نما کے لیڈر، یا اوپر آ کے بات کرے اس لیڈر، چاروں کے چاروں تڑپ رہے ہیں ایک سوال کے اندر ہی۔ اور ایک ٹی وی چینل کے اندر یہی عنوان پر جب میں خطاب کر رہا تھا الحمدللہ کہ قیامت سے پہلے آنے والے عیسیٰ کون ہے، جب دلائل پیش کیے گئے قادیانی فرقے کا فون ٹی وی چینل کو آ گیا، بولے یہ پروگرام فوری بند کرو۔ کوئی قادیانی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا، اگر قبول کر بھی لے تو جواب نہیں دے سکتا کہ قیامت سے پہلے آنے والے عیسیٰ کون ہے، صرف یہ بات ثابت کر دے بن مریم یا بن چراغ بی بی۔ یہ پہلا چیلنج۔ دوسرا چیلنج، 15 میں نہیں آیا ابھی، دوسرے میں آؤں۔ پہلی بات، قرآن اور حدیث کے اندر وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جائیں گے، جو بنی اسرائیل کی طرف آئیں گے۔ جب پیدا ہوئے تو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، اے بنی اسرائیل، اللہ نے، میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے جو سو انجیل دینے والا ہے، اور اللہ نے میرے اوپر صلاح اور زکوٰۃ کو تمہارے پاس پیغام پہنچانے کے لیے کہا کہ صلاح اور زکوٰۃ ہم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ دوسرا چیلنج یہ
کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے وہ بنی اسرائیل میں آئے تھے. کہاں پر؟ فلسطین، جیروسلم، وہ مشرق کی طرف میں. اور یہ جو اپنے آپ کو عیسیٰ کہنے کے لیے کہتا ہے، یہ آدمی پنجاب میں ایک علاقہ ہے قادیان، وہاں پر پیدا ہوا. دوسرا چیلنج، قیامت سے پہلے آنے والے جو عیسیٰ ہیں وہ کون ہیں؟ بن مریم ہے یا بن چراغ بی بی ہے؟ اور وہ جو آئیں گے کہاں پر آئیں گے؟ وہ بنی اسرائیل کی طرف آئیں گے یا پنجاب میں کہیں قادیان میں پیدا ہونے آئیں گے؟ دوسرا چیلنج ثابت کرو. قرآن حدیث میں جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ عیسیٰ آنے والے ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف آنے والے ہیں. تیسرا چیلنج قادیانیوں سے بڑا ہے، وہ عیسیٰ ہیں جن پر تورات اور انجیل دونوں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے. سورہ ال عمران نمبر 48 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ کی طرف تورات اور انجیل دونوں نازل کی. موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوا تھا، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، جب نبی بنائے گئے، تو اللہ تعالیٰ پہلے ان کے اوپر تورات بھی نازل کرے، بولے موسیٰ کو یہ دیے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ انجیل نازل کر کے بولے موسیٰ کو جو تورات نازل کرے تھے اس میں تبدیلی کر کے یہ انجیل نازل کرے. گویا وہ عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت سے پہلے آنے والے ہیں، ان کے اوپر تورات بھی نازل ہوا، ان کے اوپر انجیل بھی نازل ہوا. یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو اپنے آپ کو عیسیٰ کہنے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ ثبوت دے کہ اس کے اوپر انجیل بھی نازل ہوئی اور اس کے اوپر تورات بھی نازل ہوئی. مرزا غلام احمد اپنی زندگی میں کبھی دعویٰ نہیں کرا کہ اس کے اوپر انجیل اور تورات دونوں نازل ہوئے، لیکن خالی یہ دعویٰ کرا کہ اس کے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے. نہ وہ دعویٰ کرا کہ انجیل نازل ہوئی، نہ وہ دعویٰ کرا کہ تورات نازل ہوئی. اور جو قیامت سے پہلے آنے والے عیسیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یہ وہ عیسیٰ جو قیامت کی نشانی ہے، ان کے اوپر اللہ تورات بھی نازل کرے، انجیل بھی نازل کرے. چوتھا چیلنج قادیانیوں کے سامنے، وہ عیسیٰ ہیں جو پیدا کر آئے جس کے بارے میں قرآن مجید میں واضح دلیل اللہ تعالیٰ نے دی. ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے وہ عیسیٰ جو قیامت کی نشانی ہے وہ گہوارے میں سے بات کر گئے. وہ چھوٹے رہنے کی حالت میں ہی، جب بچپن میں ہی جھولے میں تھے، گہوارے میں سے اپنے لوگوں کو خطاب کر کر کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا. ایسے تمام قادیانیوں سے چیلنج ہے، مرزا غلام احمد کون سے جھولے میں بیٹھ کر بات کر، آپ بتائیے کون سے جھولے میں بیٹھ کر بات کر، آپ یہ بتائیے. کیا وہ بچپن میں بات کرنے کی خبر اس کے اندر تھی؟ نہیں. دنیا میں صرف 3 لوگ ایسے گزرے جو بچپن کی حالت میں چھوٹے رڑے میں بات کرے. ایک عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک خندق والی ماں جب پھینک دیا جا رہا تھا اس کا بچہ، اور ایک وہ بچہ جو زنا کے ذریعے پیدا ہوا تھا اپنے باپ کا نام بتانے کے لیے. یہ 3 بچوں کے علاوہ کوئی آدمی بچپن میں اپنی رسو کلام نہیں کیا جب تک کہ بات کرنے نہیں آیا. 5واں چیلنج ہے تمام جو سو قادیانیوں کے سامنے، وہ عیسیٰ بن مریم جن کے بارے میں سورہ نساء نمبر 158 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَافِعُكَ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. اور تمام امت کا یہ اتفاق ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایمان ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہے. وہ مرزا غلام احمد اپنے آپ کو جو قیامت سے آنے والا ہے پہلے والا عیسیٰ کہتا ہے، وہ بیان ثابت کرے کہ وہ بھی ابھی زندہ ہے. 6واں چیلنج، وہ بھی ابھی زندہ ہونا چاہیے جہاں پر بھی ہو. لیکن پورے قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد جو اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرا وہ مر چکا ہے، اس کی خبر قادیان کے اندر ہے. ڈائیڈ 73 ایئرز کے بعد مر چکا ہے. 8واں چیلنج، وہ عیسیٰ جو قیامت سے پہلے آنے والے ہیں ان کے بارے میں سورہ زخرف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قیامت سے پہلے جو عیسیٰ آئیں گے وہ عیسیٰ بن مریم ہوں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے. سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ جو فرمائے وہ عیسیٰ بن مریم قیامت کی علامت ہونے کے بارے میں فرمائے. اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن چراغ بی بی کے بارے میں نہیں فرمائے. یہ بات چیلنج ہے قادیانیوں کے لیے کہ سورہ زخرف میں جو عیسیٰ کا تذکرہ کیا گیا وہ عیسیٰ بن مریم ہے یا عیسیٰ وہ ہے جو مرزا غلام احمد جو چراغ بی بی کی اولاد ہے اس کے بارے میں ہے. 9واں چیلنج، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نازل ہونے کے بعد 40 سال رہیں گے. 9واں چیلنج ہے قیامت سے پہلے جو عیسیٰ آئیں گے وہ نازل ہو کر آئیں گے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر نہیں آئیں گے. ماں کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے، اب قیامت سے پہلے جو آئیں گے فرشتوں کے اپنے 2 بازو رکھے ہوئے سیریا میں نازل ہوں گے. اور یہ جو مرزا اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا، نازل ہو کر نہیں آیا.
साबित करें उन्हें नाजिल होकर आया। 10वां चैलेंज उनके सामने ये है, वो ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे 40 साल जिंदगी मुकम्मल करेंगे, यानी जब उठा लिए गए तो 32 से 33 साल के दरमियान उठा लिए गए, और जब आएंगे तो सिर्फ 7 साल रहेंगे। और ये जो मिर्जा गुलाम अहमद दुनिया में आया, ये 73 ईयर जिंदा रह कर गया। ये चैलेंज को तस्लीम करिए, 7 साल रहेंगे सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर, और ये मिर्जा गुलाम अहमद 73 ईयर से लेकर गया। दूसरी बात, वो इस 11वां चैलेंज, वो ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो वो दज्जाल को खत्म करेंगे लुद मुकाम पर। और दज्जाल जब ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा, जैसे पानी में नमक घुल जाता है, दज्जाल वैसे घुल जाता है। जितने खादियानी उनसे चैलेंज है बार बार, ये बात साबित कर दें कि ये मिर्जा गुलाम अहमद जो अपने आप को ईसा कहता है, उसने दज्जाल को खत्म किया। सबूत दीजिए। कोई सबूत नहीं है। अब अहम सबूत, पूरी खादीनत खाली तड़प जाएंगी मगर कभी जवाब नहीं सीधी 15 सवाल का। 12वां चैलेंज, वो ईसा अलैहिस्सलाम जब क़यामत से पहले आएंगे तो उनको मौत आएगी। जब उनको मौत आएगी तो मर जाएंगे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, वो ईसा अलैहिस्सलाम का नमाज जनाजा मुसलमान पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएंगे? मुसलमान। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मरा, मरने के बाद उसकी नमाज जनाजा पढ़ी तो किन लोगों ने पढ़ाई? उन लोगों ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जिसको आज पूरी उम्मत मुस्लिमा के उलमा इकराम काफिर कौम करार देते हैं। वो मिर्जा गुलाम अहमद जो अपने आप को ईसा कहता है, उसकी नमाज जनाजा उलमा इकराम के हिसाब से काफिरों ने पढ़ाई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होकर आएंगे, इंतकाल होगा तो उनकी नमाज जनाजा मुसलमान पढ़ाएंगे। सबूत है कोई? चैलेंज है। 13वां चैलेंज, वो ईसा अलैहिस्सलाम जो क़यामत से पहले आएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो उम्रा और हज या उम्रा या हज में से किसी एक का एहराम बांधकर लब्बैक कहेंगे। बात साबित करिए कि मिर्जा गुलाम अहमद जो अपने आप को ईसा कहता है, जिंदगी में कभी उम्रा या हज को गया? 14th चैलेंज उनके सामने, वो ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो शादी करेंगे और बच्चे होंगे। अब फिर सवाल 14th चैलेंज ये है, नाजिल होने के बाद शादी होंगी और ये पैदा होके शादी करे। ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम से पैदा होने के बाद शादी न करे वो दौर में, अब जब नाजिल होकर आएंगे इस दौर में उनकी शादी होने वाली है। ये मिर्जा गुलाम अहमद जो अपने आप को ईसा कहता है, वो मां के पेट से पैदा होने के बाद ही ना जो शादी कर लिया, उसके नुज़ूल की कोई दलील ही नहीं है। 15वां चैलेंज, वो ईसा अलैहिस्सलाम जो नाजिल होकर आएंगे, जो इमाम मेहदी के जमाने में आएंगे। 15वां चैलेंज इनसे ये है कि ये बात साबित करें मिर्जा गुलाम अहमद जो अपने आप को ईसा कहता है, उन्हीं के जमाने में मेहदी आए थे। इसलिए कि हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज को जाएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। ये बात हमारे सामने वाज़ी होगी, दोनों अलग अलग है। मेहदी नीचे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर से आ रहे हैं। लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद ये दावा किया उन्हें ही ईसा है, उन्हें ही मेहदी है। ये 15वां चैलेंज है, दोनों अलग अलग करके बताओ कि मिर्जा गुलाम अहमद जो अपने आप को ईसा कहता है, उसी के दौर में कोई दूसरा आदमी मेहदी होने का दावा करा। 15 हो गए, एक 16वां आखिरी ले लीजिए। वो ईसा अलैहिस्सलाम जिनका इंतकाल हुआ, खादियानी दावा करते हैं कश्मीर में खबर है, लेकिन बात तुम्हारी जबान से नहीं हो सकती। बात अगर होगी तो कुरान से, बात अगर होगी तो नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर बात वाज़िह होगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, शादी होगी, बच्चे होंगे, इंतकाल होगा, मुसलमान नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम को मेरे बाजू में दफन किया जाएगा। यानी अबू बकर सिद्दीक और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो खाली जगह है, वहां ईसा बिन मरियम को दफन किया जाएगा। और वो मिर्जा गुलाम अहमद जो अपने आप को ईसा होने का दावा करता है, पूरे खादियानी को पता है उसकी कब्र खादियान पंजाब के अंदर है। वहां की तो बोबी ने सुन सका उम्रा और हज को जाके वहां दफन होंगे उन्हें। ये 16 चैलेंज से 15 बोला था +1, 16 में से किसी एक का जवाब दीजिए। पूरी खादियानियत को चैलेंज है। अगर इनके अंदर हिम्मत होती तो हिंदुस्तान में, जहां पंजाब में इनका जो कादियान में जो दफन है,
وہاں ہیڈ کوارٹر بناتے تھے، لیکن قادیانیوں کا ہیڈ کوارٹر لندن کے اندر ہے. انہیں دبے ہوئے یہاں پر، تم دبے ہوئے وہاں پر، اور جتنے قادیانی معصوم جتنے لوگوں کو تم بہکا دے رہے، سب کا گناہ بھی ان کے پر آئیں گا، اور وہ جو لوگ جو تحقیق نہیں کریں ان کا عذاب بھی ان کے ساتھ ہے. یہ 16 چیلنج میں سے کوئی ایک چیلنج قبول کر کے بتائے کہ قادیانی نہ مجال ہے، نہ آج تک جواب دے سکے، نہ جواب دے سکتے، اس لیے کہ اللہ کے کلام کی طرف سے بات ہے اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف سے بات ہے. یہ 16 چیلنج سے تمام قادیانیوں سے ثابت کر دیں تو بات پھر اس کے بعد کی بات ہوگی. اللہ عالم، علماء کرام مزید بہتر جواب دے